السلام علیکم۔ ملک پاکستان، آخر یہ ملک پوری دنیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ وائی از پاکستان گریٹ؟ دنیا میں لوگ جب پاکستان لفظ سنتے ہیں تو کرپشن، دہشت گردی اور غربت جیسے نیگیٹو تھاٹس ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایک عظیم ملک کیوں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں نمک کے آپ نے بہت سارے ایڈز تو دیکھے ہوں گے۔ ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کے لیے محبت ہر پاکستانی کے خون میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پہننے کو چاہے کسی کے پاس کپڑے ہو نہ ہو، لیکن سوچ سب برانڈڈ رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو عظیم بناتی ہیں؟ انسٹیٹیوٹ فار یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن نے 125 ممالک میں پول آرگنائز کروایا تھا۔ اس پول میں پاکستانی نیشن کو 4th موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ان دا ورلڈ قرار دیا گیا تھا، جس کی مثال ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل عارفہ کریم، نوبل ایوارڈ ہولڈر ملالہ یوسفزئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 7ویں نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کا پاکستان سے ہونا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان آبادی میں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی آبادی ابھی کے اندازے کے مطابق تقریباً 250 ملین ہے، جو کہ 2050 تک 290 ملین ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی فٹ بال کھیل تو دیکھا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں 60% فٹ بال پاکستان میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں باقی دنیا کے برعکس سب سے زیادہ ہینڈ میڈ فٹ بال بنائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سیالکوٹ میں ہی سب سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹس بھی بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں سب سے بڑی نمک کی کان رکھنے والا بھی ملک ہے، جسے دنیا کی سب سے پرانی نمک کی کان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے شہر جیلم میں واقع ہے، جہاں سال میں 2,50,000 وزٹرز آتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے زیادہ نمک پروڈیوس ہوتا ہے۔ آپ نے پنک سالٹ کے بارے میں تو سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو۔ کہ آپ جانتے ہیں پنک سالٹ صرف پاکستان میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت پنک نمک کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کو صرف ایک وجہ سے یاد رکھا جاتا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، لیکن پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کو افغانستان بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستانی فوج دنیا میں 6 نمبر پر سب سے بڑی فوج ہے۔ سال 2018 کے سروے کے مطابق پاکستانی فوج میں 6,50,000 ایکٹیو ممبرز ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاس باقی دنیا سے بیسٹ ٹرینڈ ایئر فورس پائلٹس بھی ہیں۔ ترکی کے علاوہ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس میں خواتین آزادی سے آرمی جوائن کر سکتی ہیں۔ 2019 کے سروے کے مطابق پاکستان میں 4,000 ایکٹیو فیمیل ممبرز ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا ترقی اور روشنی کی علامت ہے۔ پاکستانی پرچم میں سبز رنگ مسلم اور سفید رنگ غیر مسلمز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں کیٹو پہاڑ، جو کہ پاکستان اور چائنا کے قریب ہے، کیٹو دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی چوٹی ہے، جس کی اونچائی 28,251 فیٹ ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کیٹو سے صرف 780 فیٹ اونچی ہے۔ کیٹو کو سر کرنے کے لیے بہت سارے ٹورسٹ ہر سال پاکستان آتے ہیں، لیکن بہت کم کامیاب ہو پاتے ہیں۔ کیٹو پہاڑ پر اموات کی شرح 27% ہے۔ کیٹو پہاڑ پر موت کی شرح ماؤنٹ ایوریسٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں پرائیویٹ ایمبولینس کا سب سے بڑا سسٹم ایڈی ایمبولینس پاکستان میں ہے۔ ایڈی فاؤنڈیشن کے پاکستان کے 300 شہروں میں سینٹرز ہیں۔ ایڈی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 ایمبولینسز اور ایئر ایمبولینسز بھی موجود ہیں۔ ایڈی سروسز 24 گھنٹے چلتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں 6,000 کالز آتی ہیں۔ ویسے تو دنیا سے بھی بہت بڑے ملک ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے تقریباً 25% حصے پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی گہرے پانی کی بندرگاہ بھی رکھتا ہے، جس کا نام گوادر پورٹ ہے۔ گوادر پورٹ 637 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسے 5.5 ارب روپے میں عمان سے خریدا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات، یہاں 196 ممالک سے تجارت ہو سکتی ہے۔ گوادر پورٹ اب سی پیک سے بھی جڑ چکا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پاکستان میں موجود تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیلڈ ڈیم ہے، جو کہ دریائے سندھ کے مقام پر واقع ہے۔ تربیلا ڈیم کی اونچائی 465 فٹ ہے۔ تربیلا ڈیم تقریباً 250 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تربیلا ڈیم کے لیے $1.497 بلین کا خرچ آیا تھا، اور اس ڈیم کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی تھی۔ دنیا کی چوتھی بڑی ماسک بھی پاکستان میں ہے، جس کا نام ہے فیصل مسجد۔ فیصل مسجد کو 1976 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ فیصل مسجد کو پاکستان کے موسٹ بیوٹیفل سٹی اسلام آباد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ جس وقت فیصل مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، اس وقت اسلام آباد کی ساری آبادی اس مسجد میں سما سکتی تھی۔
آپ نے دنیا کے بے شمار جنگلات کا سنا ہوگا اور شاید کوئی جنگل اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان کا بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں ہے، جسے آج ہم سب چھانگا مانگا کے نام سے جانتے ہیں۔ چھانگا مانگا میں تقریباً 99 طرح کے جانور پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن سیاح چھانگا مانگا میں سیر و تفریح کے لیے نہ آئے ہوں۔ چھانگا مانگا لاہور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر چھانگا مانگا کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ 12,510 ایکڑ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی نایاب ترین بلائنڈ ڈولفن پاکستان کے انڈس ریور میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، انڈس ریور پاکستان کے ایک کونے سے داخل ہو کر دوسرے کونے سے نکلتا ہے، اور بلائنڈ ڈولفن بھی پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستانی آم کی بات کریں تو پاکستانی آم دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی آم کو دنیا بھر میں مہنگے داموں خریدا جاتا ہے۔ پاکستان آم کی پروڈکشن میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان چاول کی پروڈکشن میں 10ویں اور گندم کی پروڈکشن میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کھجور کی پروڈکشن میں 5ویں اور چنے کی پروڈکشن پر 3رے نمبر میں آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام آباد صرف پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ لندن کے بعد دنیا کا 2nd موسٹ بیوٹیفل کیپٹل بھی ہے۔ اسلام آباد اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے پہلے نیوکلیئر ویپنز حاصل کیے۔ 1998 میں چاکی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس کے چلتے پاکستان آج اس قدر قابل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ بھی پاکستان میں واقع ہے، جو کہ اونچائی میں بھی سب سے بڑا ہے۔ یہاں ہر سال جولائی کے مہینے میں پولو فیسٹیول منعقد ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال پاکستان بھر سے لوگ جاتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے کتابوں میں ڈاکٹر عبدالاسلام کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان کے پہلے ایسے شخص تھے جنہیں نوبل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام مسلم دنیا کے دوسرے شخص بھی تھے جنہیں نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ آپ نے بچپن سے 7 عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ پاکستان میں ہے، جسے شاہراہ قراقرم بھی کہا جاتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ شاہراہ قراقرم کو دنیا کا سب سے بڑا ہائی وے ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے ریکارڈز کی جو کہ پاکستانیوں نے قائم کیے اور ان ریکارڈز کو گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ استاد نصرت فتح علی خان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ نصرت صاحب کو پاکستان اور انڈیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ نصرت صاحب نے اپنی گائیکی سے قوالی کو عروج پر پہنچایا، بلکہ پاکستان اور ہندوستان کا ہر سنگر نصرت صاحب کو گائیکی کا استاد مانتا ہے۔ نصرت صاحب نے قوالی کے 125 البمز ریکارڈ کروائے، جس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اسکویش کی تاریخ جہانگیر خان کے بغیر ادھوری ہے۔ جہانگیر خان نے لگاتار 8 بار ورلڈ اسکویش چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ یہی نہیں بلکہ جہانگیر خان نے 555 بار میچ میں ناقابل شکست رہے، جسے دنیا کا اور کوئی دوسرا کھلاڑی شاید کبھی توڑ نہ پائے۔ جہانگیر خان کی اس ناقابل یقین پرفارمنس کی وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کم عمر ترین ایوارڈ ہولڈر ملالہ یوسفزئی کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ آپ نے ایدی فاؤنڈیشن کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی کو پاکستان میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہے۔ عبدالستار ایدی ویسے تو 2016 میں 88 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے انسانیت کے ناطے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس وجہ سے ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ ایدی صاحب پاکستانی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں کہ پاکستان کی ہونہار بیٹی عارفہ کریم 9 سال کی عمر میں ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ بل گیٹس کی خواہش پر عارفہ کریم کی ملاقات بل گیٹس سے ہوئی تھی۔ اس ملاقات کو اس وقت پذیرائی ملی جب اس کا ذکر خود بل گیٹس نے کیا تھا۔ سب سے کم عمر مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے عارفہ کریم کا نام اس فہرست میں شامل ہے۔ علی معین نوازش کا نام آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس ہونہار طالب علم نے بھی 18 سال کی عمر میں اپنا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا۔ علی معین اب تک سینکڑوں ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک اور ہونہار بیٹی مہر گل کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ مہر گل نے نہ صرف 12 سال کی عمر میں انتہائی کم وقت میں اپنے مد مقابل کو شطرنج میں ہرایا، بلکہ عالمی شطرنج چیمپئن شپ کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ ویسے تو پاکستان نے کرکٹ کے میدان میں بھی بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شعیب اختر کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔
شعیب نے 2003 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کروا کر ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ 17 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ ریکارڈ شعیب اختر کے پاس ہے اور کوئی دوسرا بالر اس ریکارڈ کو توڑنے کی ہمت نہ کر سکا ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی کم عمر ترین سول جج کا ریکارڈ پاکستانی سول جج محمد الیاس کے پاس ہے، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں سول جج کا حلف اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھی بہت سے ریکارڈز پر براجمان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو مزید کامیابیاں اور عزت عطا کرے اور پاکستان کا نام ہمیشہ بلند رہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں۔